دیکھیے سالب علوم کے تمام طلباء و طالبات ہم پڑھ رہے تھے اردو کا پرچہ نمبر 7، وہ تھا ڈیسک ٹاپ پبلشنگ، پارٹ فرسٹ۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کی کون کون سی چیزیں ہوتی ہے اور اس کے کچھ خاص قسمیں، اس کی تعریف اور اس کی مختلف خصوصیات کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کمپیوٹر کے ایک بہت اہم جز جو ہے، جو خاص حصہ ہے، وہ ہے تخت کلید۔ تخت کلید کو ہم کی بورڈ کہتے ہیں۔ کی بورڈ کو ہم نے دیکھا ہے جو جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر کو، ڈیٹا کو ہم معلومات پہنچاتے ہیں۔ کوئی پیغام ٹائپ کرنے کے لیے وغیرہ کیا ہے، کی بورڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کمپیوٹر کو استعمال کرتے وقت یہ تخت کلید، یہ کی بورڈ میں کون کون سے ایسے کی ہوتے ہیں، کلید ہوتے ہیں کہ جس کا استعمال کر کے ہم کمپیوٹر کا آسان سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب کوئی چیز کا ہمیں جب استفادہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس آلے کا، اس چیز کا، اس شے کا ہمیں کیا ہونا، علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب اس تمام چیز کا علم ہو جائے تو ہم اس چیز کا صحیح استعمال کم وقت میں زیادہ فائدہ ہم لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں 10ویں منزلے پر چڑھنا ہے، اب 10ویں منزلے پر جانا ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اتنے منزلے تک پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو وقت بھی زیادہ لگے گا، دوسرا محنت بھی زیادہ خرچ ہوگی اور کام وہی ہوگا، یعنی وہاں تک پہنچنا ہے۔ مطلب محنت بھی لگ رہی ہے اور وقت بھی لگ رہا ہے اور کام کیا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ وہ 10ویں منزلے پر پہنچنا ہے۔ اگر اس بات کا علم ہو کہ اسی عمارت میں ایک لفٹ کا بھی بندوبست ہے، کس چیز کا، لفٹ کا بندوبست ہے، جس کے ذریعے ہمیں کیا ہے، صرف گراؤنڈ فلور میں کیا کرنا ہے، بٹن دبانا ہے، اس میں داخل ہونا ہے اور 10ویں نمبر پر بٹن دبا دینا ہے۔ ہم کیا کریں گے، کچھ اس میں منٹ کے اندر بھی اتنی ہم کیا ہے، ایک منٹ کے وقفے کے اندر ہی ہم 10ویں منزلے تک پہنچ بھی جائیں گے، محنت بھی کم لگے گی اور کام کیا ہوگا، بہت زیادہ ہوگا اور آسانی سے ہم وہی چیز ہوئی ہے جو ہم وہاں پہنچنا ہمارا مقصد تھا۔ اب کتنا فائدہ اس میں فرق دیکھیے اس میں کہ جب ہمیں اس آلے کا، اس چیز کا یعنی لفٹ کا ہمیں علم نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا ہے، 10ویں منزلے تک سیڑھیاں چڑھتے گئے ہیں، چڑھنے میں کیا ہے، ہمارا وقت بھی زیادہ خرچ ہوا، ہماری طاقت بھی اس میں خرچ ہوئی اور اس کے بعد جو وہاں پہنچنے کے بعد جو کام کرنا چاہیے تھا وہ پوری انرجی جو ہے، جو طاقت جو ہے وہ اسی میں صرف۔ لیکن
جب یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے جسے لفٹ کہا جائے تو اس کا علم ہے کہ بھئی ہمیں اس میں صرف داخل ہونا ہے، یہ بٹن دبانا ہے اور صرف وہ بٹن دبا کر ہمیں اپنی منزل پر پہنچ جانا ہے، اور پھر 10ویں منزلے پر ہم کیا ہے کچھ ہی منٹوں میں اندر ہم کیا ہے 10ویں منزلے پر، اور بالکل ویسی ہی انرجی اور طاقت کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اب چاہے ہم کتنا بھی کام بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی تمام چیزوں بغیر تکلیف اٹھائے ہم کیا ہے آسانی سے وہ کام انجام دیں۔ اب یہی بات، یہ تو میں نے آپ کو مثال کے ذریعے بتا دیا، اب یہی بات کمپیوٹر کی۔ پہلے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ کوئی چیز لکھنے کے لیے کہاں یہ آلوں کے اور مشینوں کے چکر میں جائے، جس کی وجہ سے کیا ہے پریشانی ہو، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے ہاتھ سے لکھنے کو، تحریر کرنے کو اہمیت دیتے تھے۔ لیکن جب اچھا خاصا کام ہونے کے بعد اگر کچھ غلطیاں اس میں ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں سے اس تمام چیزوں کو پھاڑ کر پھینکنا ہوتا ہے اور پھر ڈبل سے کیا ہے وہ کام کرو۔ تو یہی چیز جب کمپیوٹر میں ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی تمام معلومات ہمیں معلوم ہو تو ہمیں کیا ہوگا پتہ چلے گا کہ کم وقت میں ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم یہی کام یہاں پر کر رہے ہیں کہ تخت کلید پہ اتنے فنکشنز ہے، اتنے وہ جو کلید ہے، بٹن ہے، وہ ہر ایک سے کچھ اور ایک الگ ہم کام لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا ہے، اس میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو تیر کا نشان ہے یعنی ایرو کی، اس کے متعلق پڑھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر فنکشن کی یعنی فنکشن والی کلید F1 سے F12 تک پڑھا۔ اس میں ٹائپ رائٹر کلید، فنکشن کلید ہم نے دیکھا ہے، کرسر جو ہوتا ہے یعنی تیر کے جیسا نشان، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا نیومیرک کی پیڈ یعنی نمبرات والی جس پہ نمبرات ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 جو ہوتے ہیں، وہ نمبرات پہ اتنی کی بورڈ کا کیسا استعمال کر سکتے ہیں، ان بٹن سے ہم کون سے کام کر سکتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کیپس لاک۔ کیپس لاک کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ ہر وقت کے لیے، جیسے یہاں پر ایک ہے کی شفٹ کی، شفٹ کلید کئی ایسی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز کو جو بٹن ہوتے ہیں اس پہ دو الفابیٹ لکھے ہوتے ہیں، تو اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں شفٹ کا بٹن دبانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی چیز کیپٹل میں لکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، شفٹ کا بٹن دبا کر ہر ورڈز کو، ہر الفابیٹ کو وہ کیپٹل میں بناتے ہیں یا کیپٹل لکھتے ہیں۔ یہ شفٹ کی کا کام ہے۔ لیکن اگر ہمیں پورا اگر ایک لفظ جو ہے وہ سب ہمیں کیپٹل لیٹر میں ہی چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کلید کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جو کیپٹل لاک ہے یہ لگا کر ہم کنٹینیو کیپٹل میں لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کیپٹل لاک نہیں چاہیے تو ہم اس کو کیپس جو لاک، یہ بٹن ہے جو کلید ہے، اس کو ہم نے آف کر دیے، اس کا جو لاک ہے اس کو اوپن کر دیے تو کیا ہوگا، پھر واپس یہ جیسا ہے یعنی اسمال لیٹر میں ہی لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں اس میں اگر کسی کے درمیانی اگر ورڈز کو ہمیں لکھنا ہے تو صرف ایک الفابیٹ کو اگر کیپٹل کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر شفٹ کی دبا کر اس
अल्फ़ाबेट को कैपिटल में कर लेते हैं, या जो डबल कैपिटल जो वर्ड्स होते हैं जैसा ए, और इस पे स्मॉल ए इसमें, तो इसके ऊपर वाले जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमने यहाँ तक देख ही लिए थे। अब हमारा चल रहा था अल्टर और कंट्रोल वाली कलीद का क्या काम है। अब अल्टर और कलीद, अल्टर और कंट्रोल वाली चीज़ क्या होती है, तो इसका माने एकदम मुख्तसरन अल्ट लिखा हुआ होता है, यानी अल्टर, और एक होती है कंट्रोल। ये दो कीबोर्ड का क्या इस्तेमाल होता है, क्या करते हैं। तो देखिए, कंट्रोल दबाकर, ये बटन दबाकर अगर हम कंट्रोल एस दबाते हैं तो ये क्या होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो सेव हो जाता है। अगर हम कंट्रोल दबाकर अगर सी दबा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, जो भी आपने लिखा है जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो चीज़ क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। अगर यही कॉपी की हुई चीज़ को अगर हमें कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल वी दबाते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वहाँ पर पेस्ट हो जाती है। अगर हमें कोई चीज़ एक जगह से कट करके दूसरी जगह हमें पेस्ट करना है तो क्या होता है, कंट्रोल एक्स अगर दबाते हैं हम तो यहाँ पर क्या करता है, वो कट और पेस्ट का काम अंजाम देते हैं। अगर ये सब चीज़ें मालूम हो, ये कलीद हमें ऐसा इस तरीके से समझ में आ जाए कि ये कंट्रोल वाली बटन किस काम की है, उसके साथ कौन सी चीज़ को हम जुड़ा दें तो कौन सा काम हो जाता है। वरना अगर हमें कोई फाइल अगर सेव करना है तो हमें क्या है, अगर ये फंक्शन ये चीज़ मालूम ना हो तो हम क्या करते हैं कि भाई पहले आप कर्सर लेकर जाएंगे फाइल के ऊपर, फाइल का बटन दबाएंगे, फिर उसमें इतनी बड़ी लिस्ट आएगी कि न्यू फाइल होना क्या, फिर कॉपी होना क्या, पेस्ट होना क्या, कंट्रोल डिलीट करना है या उसको सेव करना है या सेव एज करना है, इस तरीके से एग्जिट करना है, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आएंगे। फिर उसमें से आपको चॉइस करना पड़ेगा कि भाई इसको सेव करना है, तो फिर वो बटन दबाएगा, फिर वो पूछता है कि इसको सेव करना है, यस और नो, तो आपको और यस करना पड़ेगा, यानी इस तरीके से। लेकिन अगर यही आपको इसकी सही मालूमात अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और एस दबा के काम ख़त्म होगा आपका, यानी वो फाइल जो आप जो तहरीर कर रहे हैं वो आपकी फ़ाइल क्या हो गई, महफूज हो गई है, सेव हो चुकी है। उसी तरीके से जो भी आपको लिखना है वो लिखे, खाली कंट्रोल सी करें तो फौरन के तौर पर वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो फाइल कॉपी हो जाएगी। और वही चीज़ अगर फौरी आपको कहीं दूसरी तरफ पेस्ट करना है तो नई जगह लेकर के फाइल को ओपन करें, उसमें कंट्रोल भी मार दिए कि वो चीज़ फाइल क्या हो जाती है, वहाँ पेस्ट हो जाती है। कट करके अगर दूसरी तरफ ये करना है कि ये फाइल डाटा जो है वो ये इस फाइल में नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या है, अगर ये फाइल है, अगर हमें ये फाइल में नहीं चाहिए बल्कि इस फाइल के यहाँ आगे ये डाटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स मारते के साथ ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी और ये चीज़ यहाँ पर कंट्रोल बी मारते के साथ क्या हो जाएगा, बटन दबाने के साथ ही ये पेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके ज़रिए से हम इसकी मालूमात की वजह से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर काम हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मिनटों में अंजाम दे सकते हैं। इसी तरीके से अल्टर का होता है कि अल्टर के ज़रिए हमें क्या है, मुख्तलिफ फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कंट्रोल अगर हम ये करते हैं F4 अगर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा शटडाउन। मतलब ये कि शट डाउन करने के लिए पहले आप विंडोज़ इस पे जाएंगे, एक्सपो पर, वहाँ से ओपन करेंगे, वहाँ पे तीन मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे, उसमें पावर ऑफ का बटन आएगा, पावर ऑफ के बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो फिर 4 ऑप्शन आएंगे कि शट डाउन करना है, कि
آپ کو ری اسٹارٹ کرنا ہے کہ کلوز کرنا ہے، اس طریقے سے پھر آپشن، پھر آپ اس میں بٹن دبائیں گے شٹ ڈاؤن وغیرہ، تو پھر کہیں جا کر وہ جو کمپیوٹر کے اسکرین ہے، جو کمپیوٹر ہے وہ کیا ہو جائے گا، شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ وہی اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم فوراً اتنی الٹ اور F4 دبا دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، وہ فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ تو یہ تمام یقینی کی جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور جو کیز ہوتے ہیں، جو اور کلید باقی ہے، وہ ہے انٹر والی کی۔ یہ بھی ایک جو تخت کلید پر موجود ایک بہت اہم بٹن ہے، کی ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں اور اس چیز کے آگے ہمیں بڑھنا ہوتا ہے تو ہم انٹر دباتے ہیں تو وہ فوری کیا ہو جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے اور دوسرے لائن سے ہم کوئی کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم کمپیوٹر پہ مختلف قسم کے ہم گوگل وغیرہ پہ اگر کوئی ہم ڈیٹا دیتے ہیں کہ ہمیں اس ڈیٹا کی کیا ہونا چاہیے، معلومات حاصل کرنا ہے، یہ ہم نے کلو دے دیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، یہ انٹر کی دبانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر سمجھ جاتا ہے اور وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ان جنرل اگر کہا جائے تو انٹر کی جو ہے وہ ہدایت دینے والے کلید ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز کو اگر ہم کمپلیٹ کرنا ہے تو کیا بٹن دباتے ہیں، انٹر والا بٹن دباتے ہیں، جس کی وجہ سے کمپیوٹر کیا کرتا ہے، اپنا کام انجام دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم کلید ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انٹر اور ریٹرن کلید کا استعمال دو کاموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے کمپیوٹر کو ہوشیار کرتی ہے۔